نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 ربیع الاول درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1500 سالہ ولادت باسعادت کے لیل و نہار کی روشنی میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ آج ہماری گفتگو ذکر پر ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ جل مجدہ کا فرمان عظیم ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کرنا، اور یاد کرنے کا اصل تعلق انسان کے دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے۔ کئی لوگ دل سے یاد کرتے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، ان کا ایمان کمزور ہے۔ اور کئی لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں اطمینان نہیں ہے، اس کو ہم نفاق کہیں گے، یعنی کہنا کچھ کرنا کچھ، قول اور فعل میں تضاد۔ لیکن یہ ذکر جو ہے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک زبان کے ساتھ اقرار اور دل کے اندر یقین نہ ہو، اس وقت تک ذکر نہیں ہو سکتا۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ قرآن مجید ہی کے اندر ایک اور مقام پر آتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم اپنی تنہائی میں مجھے یاد کرو میں اپنی تنہائی میں تمہیں یاد کروں، تم اپنی مجلس میں مجھے یاد کرو میں اس سے بہتر مجلس ملائکہ میں تمہیں یاد کروں۔ اور ایک اور یاد کا طریقہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر لوگوں کے دلوں میں رائج کر دوں گا۔ یہ خدا کی اصل اس کی جو شان کے لائق بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر لوگ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں محبت سے، ادب سے، احترام سے۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا جو اصل فارمولہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول دونوں کو یاد کرنا، اصل میں یہ یاد کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جو ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ دنیا سے چلے بھی گئے، ان کی قبروں کے اوپر بھی ذکر ہوتا ہے، ان کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں، منور رہتی ہیں، اور ذکر و اذکار کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ اور وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، اور مختلف اوراد اور وظائف کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ذکر جو ہے وہ ہمیں کہاں کہاں کور کرتا ہے؟ دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے، دل کے اندر قرار آ جاتا ہے ذکر کی وجہ سے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، بے قراری ختم ہو جاتی ہے، بے لذتی ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی معافی اور روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ مسلسل ذکر کریں گے، آپ کی کنسنٹریشن اللہ اور اس کے رسول پر ہوگی تو یقیناً آپ کی گناہوں سے معافی ہوگی، اور جب گناہوں سے معافی ہوگی تو آپ کی روح کے اندر پاکیزگی اور طہارت آ جائے گی۔ مشکلات اور مصیبتوں میں مدد ملتی ہے۔ جب انسان کے اوپر بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھنے سے وہ مشکلات بھاگ جاتی ہیں، وہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ان مشکلات کا حل ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے،
اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک توکل پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر استقامت آ جاتی ہے کہ کوئی ہے جس کو میں یاد کر رہا ہوں، کوئی ہے جو مجھے ان تکلیفوں سے نکال دے گا، کوئی ہے جو مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے گا۔ پھر قبر اور آخرت میں یہی ذکر نور کا باعث بنتا ہے۔ یہ ذکر، بلکہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ لوگ جو سورہ ملک پڑھتے ہیں قبر کے اندر وہ نور کی شکل میں اس کی لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو یہ ذکر بھی قبر کے اندر جو قبر کی تاریکی ہے اس تاریکی کو روشنی میں بدل دے گی، قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دے گی، قبر کی وحشت کو خوشی میں بدل دے گی، تاریکی کو روشنی میں بدل دے گی۔ لیکن کوئی کرے تب ذکر۔ اگر آپ ذکر ہی کرتے رہیں یاروں کا، اور ذکر ہی کرتے رہیں دلداروں کا، اور ذکر ہی کرتے رہیں اپنے دنیاوی محبوبوں کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جدائی ہوگی، پھر بے وفائی ہوگی، پھر جھگڑے ہوں گے، پھر فساد ہوگا، پھر ناز و نخرے اٹھائے بھی جائیں گے، کیے بھی جائیں گے۔ تو یہ وہ شکلیں ہیں جو کہ محبت الہی سے دور کر دیتی ہیں۔ ہاں، آپ ٹارگٹ اپنا خدا اور اس کا رسول رکھیں، اور اس کے دوران آپ دنیا کے اندر ماں باپ کا بھی احترام کریں، ان سے محبت کریں، بہن بھائیوں کا بھی احترام کریں، ان سے بھی محبت کریں، اور اپنی اہلیہ کا بھی احترام کریں، ان سے محبت کریں۔ لیکن اگر زندگی کے اندر اللہ اس کے رسول کے ذکر کو نکال کر ہر وقت انہی چکروں میں پڑے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، پھر لائف آپ کی تذبذب میں گزر جائے گی، اور پھر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کس طرف ہوں، اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں، حتیٰ کہ یہ چیزیں آپ کی بکھرتی رہیں گی۔ اس لیے عزیزان من، عزیزان محترم، عزیز بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، یہ لمحات ربیع الاول کے یہ پیغام والے لمحات ہیں، یہ میسج والے لمحات ہیں، یہ آپ کو متوجہ کرنے والے لمحات ہیں، یہ آپ کو تنبیہ اور نصیحت کرنے والے لمحات ہیں۔ ان کو ضائع نہ کیجیے گا، ان کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ کئی ایسے بھی علاقے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ 11-12 ربیع الاول کو منا کر چپ کر کے سو گئے ہیں، بیٹھ گئے، انہوں نے سمجھا ہمارا کام ختم ہو گیا۔ لیکن ادارہ فیضان القرآن کا پلیٹ فارم بحمدللہ تعالیٰ گزشتہ 25 سال سے، 25 سال ربع صدی ہوتی ہے، 25 سال سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ چاہے ہماری مجلس میں کوئی ایک بندہ بھی کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ سب کے لیے کفایت کر جائے گا۔ لیکن یہاں تو الحمدللہ بیشتر لوگ ہیں، ملک پاکستان میں بھی ہیں اور بیرون ملک میں بھی ہیں، جو بڑے جذبے کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے فضائل، خصائل، شمائل اور دیگر امور کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا ٹارگٹ آف لائف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذکر رسول کو جب سے ورد بنا لیا ہے، سوتے ہوئے یاد الہی اپنے نصیب کو گویا جگا لیا ہے، یاد الہی، ذکر رسول، حب اہل بیت، ہم نے دل میں پورا مدینہ بسا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔